دوستو اس ویڈیو میں مسجد الاقصی کو جنات نے کیسے بنایا اس کی پوری ہسٹری آپ کو بتائیں گے۔ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ مسجد الاقصی مسلمانوں کے 3 مقدس مقامات میں سے ایک ہے، جس کی طرف رخ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے تقریباً 1.5 سالوں تک نماز ادا کی۔ معراج کا واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسجد الاقصی کتنی خاص ہے۔ یہ علاقہ پیغمبروں کی سرزمین رہا ہے، جہاں بے شمار نبی بھیجے گئے۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک، کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ دوستو ان آیات میں جس بابرکت زمین کا ذکر ہے وہ بیت المقدس اور اس کے آس پاس کے علاقے ہیں۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد الاقصی کی فضیلت بیان کی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، اس روئے زمین پر سب سے پہلی کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد الحرام۔ انہوں نے پھر پوچھا، اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد الاقصی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کل کتنا وقفہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، 40 سال۔ محترم دوستو، روایتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو خاص طور سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ مسجد الحرام اور مسجد الاقصی کی تعمیر کرو۔ ابن حشام نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے اور ان کی ریاست قائم ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی۔ پھر ان کے جانشین فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد الاقصی کی مکمل تعمیر فرمائی۔ کئی تاریخی روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسجد الاقصی کو کئی مرحلوں میں بار بار تعمیر کیا گیا ہے، جس کی تصدیق کئی پیغمبروں نے کی، لیکن مسجد الاقصی کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی، جس کی تائید نہ صرف اسلامی بلکہ اسرائیلی روایتوں میں بھی ملتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ آپ کی بادشاہت مشرق سے لے کر مغرب تک تھی، ایسی بادشاہت جس میں انسانوں کے ساتھ ساتھ ہوا، چرند و پرند، جانور، حیوانات اور جنات پر بھی آپ کی حکومت تھی۔ جنات آپ علیہ السلام کے تابع اور فرما بردار تھے، جن سے حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے بڑے کام اور محل تعمیر کرواتے۔ لہٰذا مسجد الاقصی کے تعمیری کام میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو بھی لگایا۔ لہٰذا مسجد الاقصی کے تعمیری کام میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو بھی لگایا۔ اس مسجد کی تعمیر آپ کے بادشاہ بننے کے بعد ہی شروع ہو گئی اور تقریباً 40 سالوں میں مسجد کی تعمیر مکمل کی گئی۔ جہاں پر اس مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی وہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک شیشے کا حجرہ بنوایا تھا، جس میں آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے عصا کے سہارے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے اور یہ عبادت بہت لمبی ہوا کرتی تھی۔ آپ کئی دن یا مہینے بھر ایسے ہی کھڑے رہتے اور جنات اپنے کاموں میں مشغول رہا کرتے۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے جنات کو ایسی مخلوق بنایا ہے جو مشکل سے مشکل اور سخت سے سخت کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ارادہ فرمایا کہ مسجد ہیکل کے چاروں جانب ایک عظیم الشان شہر آباد کیا جائے اور مسجد کی تعمیر بھی شروع کی جائے۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ مسجد اور شہر کو بیش قیمتی پتھروں سے بنوائیں اور اس کے لیے حسین اور بڑے بڑے پتھر منگوائے، اور یہ کام صرف جن ہی سر انجام دے سکتے تھے۔ چنانچہ وہ دور دور سے خوبصورت اور بڑے بڑے پتھر جمع کر کے لایا کرتے اور بیت المقدس کی تعمیر سر انجام دیتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ علم ہوا کہ جلد ہی آپ کی وفات ہونے والی ہے تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ جنوں کو آپ کی وفات کا علم نہ ہو وہ اسی طرح اپنے کاموں میں مصروف رہ کر بیت المقدس کی تعمیر مکمل کرتے رہیں۔ لہٰذا اسی حجرے کے اندر جب آپ عبادت میں مصروف